بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا ملکہ زبیدہ سے شطرنج کھیلنے میں مصروف تھا۔ بہلول دانا وہاں بیٹھے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اسی وقت چوکیدار نے صدا دی، علی جاں، ایک مچھلی فروش پیش ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ اجازت ہے۔ خلیفہ نے فوراً اجازت دے دی۔ مچھلی فروش اندر داخل ہوا، کہنے لگا، علی جاں، میں آپ کے لیے بہت عمدہ مچھلی لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہارون رشید نے زبیدہ کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگا، یہ بیچارہ انعام کی تلاش میں ہمارے لیے مچھلی پکڑ کر لایا، اس کو 4000 درہم دے دیے جائے تو کیسا رہے گا؟ زبیدہ بولی، نہیں میرے سرتاج، ہرگز نہیں، یہ معمولی سا مچھلی فروش اس قابل نہیں کہ اتنی بڑی رقم اس کو انعام میں دے دی جائے۔ اس طرح تو بہت سے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ اپنا سارا خزانہ خالی کر بیٹھیں گے۔ زبیدہ نے کچھ دیر سوچا اور ایک تجویز پیش کی، آپ اس سے پوچھیں کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ اگر کہے نر ہے تو آپ کہہ دیں گے نر ہمیں پسند نہیں، اگر کہہ دے مادہ ہے تو وہ ہم لیں گے نہیں۔ اس طرح وہ مچھلی واپس لے جائے گا اور ہمیں رقم بھی نہیں دینی پڑے گی۔ ہارون رشید کو زبیدہ کی یہ بات کچھ بھلی محسوس ہوئی، مگر بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے آہستگی سے کہا، مچھلی فروش بڑی محبت سے آپ کے لیے عمدہ مچھلی پکڑ کر لایا ہے، یہ مناسب نہیں کہ ملکہ کی باتوں میں آ کر اس کو نامراد لوٹا دیا جائے۔ مگر بادشاہ نے بہلول دانا کی ایک نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہا، اچھا بتاؤ تو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ مچھلی فروش نے کہا، علی جاں، مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ، بلکہ یہ تو مخنث ہے۔ ہارون رشید نے جواب سنا تو بے ساختہ ہنس دیا۔ اہل دربار بھی ہنسنے لگے۔ ہمیں تمہاری حاضر دماغی نے متاثر کیا، تمہیں شاہی خزانے سے 4000 درہم انعام میں دیے جاتے ہیں۔ مچھلی فروش درہم لے کر واپس پلٹا ہی تھا کہ ایک درہم زمین پر گر گیا، وہ پکڑنے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا۔ زبیدہ پھر ہارون کے کان میں سرگوشی سے بولی، دیکھا علی جاں، کتنا لالچی انسان ہے یہ مچھلی فروش کہ ایک درہم اگر زمین پر گر گیا تو وہ بھی نہیں چھوڑا، جبکہ باقی سب تو اس کے اپنے پاس ہی تھے نا۔ کیا خبر کوئی اور ضرورت مند وہ درہم اٹھا کر اپنی ضرورت پوری کر لیتا۔ ہارون رشید کو یہ بات بہت کھٹکی اور فوراً مچھلی فروش کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ بہلول دانا نے بھی ملکہ کی یہ بات سن لی۔ علی جاں، ملکہ کے کہنے پر آپ مچھلی فروش کو نہ روکے، اس سے جانے دے، مگر ہارون رشید کوئی بات نہ سنی اور مچھلی فروش سے کہنے لگا، اے سیاد، ہمیں تیری یہ حرکت بہت ناگوار گزری کہ تیرے پاس 4000 درہم موجود تھے، پھر بھی تم نے جو ایک درہم نیچے گرا وہ بھی چھوڑنا گوارا نہیں کیا کہ شاید تم نہ اٹھاتے تو کوئی ضرورت مند اٹھا لیتا۔ علی جاں، اگر امان ہے تو کچھ عرض کروں۔ ہارون رشید نے کہا، امان ہے۔ مچھلی فروش کہنے لگا، حضور والا، یہ غلام پستی فطرت نہیں بلکہ نمک کی قدر کرنا جانتا ہے۔ میں نے اس لیے وہ درہم اٹھا لیا کہ اس کے ایک طرف قرآنی آیات لکھی ہے جبکہ دوسری طرف آپ کا اسم گرامی، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر پڑا رہے اور لوگوں کے پاؤں اس پر آتے رہے۔ مچھلی فروش کے حاضر دماغی نے سارے دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ خلیفہ بے ساختہ بول اٹھا، بہت عمدہ جواب دیا، شکاری، تم نے ہمیں بہت محظوظ کیا۔ ہارون نے خزانچی کو حکم دیا، اس شکاری کو 4000 درہم اور دے دیے جائے۔ جب مچھلی فروش رخصت ہو گیا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ہارون رشید سے کہا، میں نہ کہتا تھا کہ شکاری کو بار بار نہ روکے، اب وہ 4 کے بجائے 8000 درہم لے کر جا رہا ہے۔ ہارون رشید ہنس دیا اور کہا، ہاں واقعی مجھے تمہاری بات پر غور کرنا چاہیے تھا۔